فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه
فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے. 8واں رکوع جو ابھی مکمل نہیں ہو سکا تھا، آخری 3 آیات اس کی باقی تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جنہیں ہم اہل مدین بھی کہتے ہیں، جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کا علاقہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حجاز کا شمال مغربی علاقہ کے جو بالکل اوپر جا کر خلیج عقبہ کے قریب، یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں یہ قوم آباد تھی. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان تھے، ان کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے. اسی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ گویا کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے اسے اہل مدین کہہ دیا گیا. وہاں مدین کے رہنے والے، مدین کا علاقہ، اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے. جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ جو بھی مشرکین مکہ اس وقت موجود تھے، جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی بزعم خیش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہی سمجھتے تھے. حج کی عبادت بھی ان کے ہاں تھی. اسی طرح پھر یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا معاملہ بھی تھا، طواف بھی تھا، تمام چیزیں موجود تھیں. نماز جس شکل میں ادا کرتے تھے وہ آج کی شکل تو نہیں ہے، یہ تو خاص تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمایا. ورنہ قرآن میں ذکر موجود ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. ان کی نماز جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب جب نماز ادا کرتے تھے تو اس میں بے ہنگم آوازیں نکالتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. یہ نماز تھی ان کی. تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اہل مدین جو ہے، مدیان کی اولاد میں سے جو لوگ وہاں آباد تھے، وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے. اور ایک اور بات پھر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جو یہاں آ رہا ہے، اور یہاں چونکہ مدین ہی کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آیا، پھر یہ کہ شعراء میں ہے، سورہ قصص میں ہے، اور وہاں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدین پہنچے تھے. اب عین ممکن ہے کہ یہ وہی علاقہ مدین ہو، لیکن بہرحال اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت شعیب کے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، ان کی کوئی زمانی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے وَوَرَدَ إِلَىٰ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ جب وہ طویل سفر کر کے جب وہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اور انہوں نے ارادتاً تو قتل نہیں کیا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ یہاں کرے، اور پھر ایک قبطی کا آپس میں کئی جھگڑا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا گویا کہ اس کی سرزنش کرنے کے لیے ایک مکہ اس کو رسید کیا، تو وہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ نے ایک گھونسا اسے رسید کیا اور وہ اس پر اس کی جو ہے موت ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک فطری اعتبار سے بھی اب ایک خوف جو ہے لاحق ہو گیا کہ ایک شخص کا میرے ہاتھ خون ہو گیا ہے.
پھر یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی، جیسا کہ ہم مانتے اور جانتے ہیں کہ کوئی نبی اور رسول جو ہے اس قسم کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، بڑا طویل سفر کر کے جس آبادی میں وہ پہنچے تھے تو وہاں بھی گویا کہ اسی مدین کا ذکر ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر یا سورہ شعراء کے اندر مدین کا ذکر ہے۔ علاقہ ممکن ہے وہی ہو، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے زمانی اعتبار سے بہت بعد ہے، بہت فصل ہے حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کے مابین۔ اب جو حصہ ہم پڑھ چکے تھے اس میں خاص طور پر اس حصے کو نوٹ کیجئے کہ اس قوم کے اندر جو برائی موجود تھی، جیسے کہ اس سے پہلے متصل قبل جو ذکر ہم پڑھ چکے حضرت لوط علیہ السلام قوم کا ذکر، اس قوم میں بھی ایک بہت بڑی نجاست اور ایک بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی برائی موجود تھی، ہومو سیکشولیٹی کی، اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے، گویا کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ کے طور پر، ان کے لیے نشان عبرت کے طور پر، ایک خلاف فطرت کام کے اندر اگر تم اپنے آپ کو ملوث کرو گے تو تم سے پہلے ایک قوم تھی کہ جن کا انجام یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بستی کو زمین سے بلند کر کے اس کو تلپٹ کر دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے اس بستی کے جو بلند حصے تھے اس کو اسفل کر دیا، اسے نیچے کر دیا، تلپٹ کر دیا۔ اور اس کے لیے بھی روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جو گویا کہ عذاب الہی پر معمور تھا، اسے اللہ نے حکم دیا تھا اور اس نے اس بستی کی زمین کو اٹھایا، بلند کیا اور پھر بلندی سے لے جا کر پٹک دیا۔ اول تو یہی چیز ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی، لیکن پھر آگے ذکر موجود ہے، پھر ہم نے فارسلنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور پھر آسمان سے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور یہ بستیاں جو ہیں وہ تلپٹ ہوئی بستیاں، ملموتفقات، کہ جن کو تلپٹ کر دیا گیا تھا، وہ بھی بطور نشان عبرت آج بھی موجود ہے۔ تو اس قوم کے اندر ایک معاشرتی برائی جو ہے اپنی حد درجے کی نجاست اور خباثت کے ساتھ موجود تھی، اور قوم شعیب جو ہے جن کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا ان کے اندر موجود تھا، جسے آپ کہیں گے کہ معاشی اعتبار سے وزن کے اندر کمی کر جانا، ماپ تول کے اندر جو ہے ڈنڈی مار جانا اور لوگوں کا نقصان کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بیٹھ جانا کہیں شاہراہوں کے اوپر اور ڈاکہ ڈالنا اور جو ہے لوٹنا، اور راہ گزرتے ہوئے جو بھی قافلے ہیں ان کے لیے غارت گری کا معاملہ کرنا، اور جو شے بھی ان کے ہاتھ آتی تھی اس کو لوٹ کر لے جاتے تھے۔ وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ برائیاں گنوائی گئی ہیں کہ جو حصہ ہم اس سورہ مبارکہ کا اس حضرت شعیب کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ اب معلوم ہوا کہ وہی معاملہ جو پہلے رسولوں کے ساتھ ہوا کہ قوم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 8 برس گزر چکے ہیں، اور بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مکہ کی بستی میں رہنے والے اب شاید کوئی ایسا باقی نہیں رہا کہ جو اس قرآن کی طرف اور توحید کی طرف کھنچ آئے، اور یہ گویا کہ بقیہ بستی جو ہے بالکل بانج ہے، اب یہاں کوئی ایسی نیک اور سعید روح موجود نہیں ہے کہ جو واپس کھنچ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا تھا اور طائف کا سفر کیا تھا، جس کا ظاہر ہے کہ حالات و واقعات یہاں بتانا آپ کو مقصود نہیں ہے، لیکن اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ بالکل وہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہوا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ۔ حضرت شعیب نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اپنے دھندے ہیں، تمہاری اپنی مشغولیتیں ہیں، تمہاری اپنی جگڑ بندیاں ہیں، مصروف رہو انہی میں، اور میں بھی ایک کام کر رہا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سپرد کیا ہے، مجھے ایک گویا کہ ایک میسج دے کر تمہارے پاس بھیجا، انی عامل، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا گروہ وہ ہے کہ جس پر وہ عذاب نازل ہو کر رہے گا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون وہ ہے کہ جو بالکل واقعتاً جو جھوٹ کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور معرفت موجود ہوتی ہے، یہ انسان گویا کہ اپنی اس فطری تعلیم کو جھٹلاتا ہے جو نبی کی دعوت کو رد کر رہا ہے، توحید کی دعوت کو رد کر رہا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے انجام کے بارے میں منتظر ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور پھر جب ہمارا حکم آپ پہنچا، گویا کہ وہ دن کہ جو اس قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ کی حکمت میں جسے متعین کر دیا گیا تھا، جب وہ دن آ گیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے ان کو بچا لیا۔ اور یہ پہلے رسولوں کی قوموں کے معاملے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت سے پہلے بتا دیتے تھے، اور پھر یہ کہ جس رات یا علی صبح وہ عذاب آتا تھا، قوم لوط کا ذکر تو آیا تھا، بالکل صبح کے وقت جو ہے وہ عذاب آیا ہے، اور اس سے پہلے ایک رات پہلے حضرت لوط علیہ السلام
اور ان کے گھر والے جو ان پر ایمان لا چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا اور وہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ نجینا شعیبا، بچا لیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یا ان پر ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پھر پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس قوم نے تو وہ بھی کہہ دیا تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، حضرت شعیب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ اور تمہارا خاندان جو ہے اس کا ہمیں خیال نہ ہوتا، گویا کہ ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ کہیں اگر ہم نے حضرت شعیب کو قتل کر دیا تو ان کا خاندان جو ہے وہ گویا کہ ایک بدلے کے معاملے میں ہمارے گویا کہ درپے ہو سکتا ہے، اگر یہ ہمیں خیال نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ، تو اے شعیب ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیتے۔ اور یہ معاملہ صرف حضرت شعیب کا تو نہیں ہوا، اس سے پہلے حضرت صالح کا بھی ہوا۔ قوم بالکل جسے آپ کہتے ہیں اک گئی، اور یہ باتیں سن سن کر کے، اور یہ بات جو ہے اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جس عذاب کے بارے میں تم ہمیں بار بار دھمکیاں دے رہے ہو ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں، لے آؤ وہ عذاب ہمارے اوپر، وہ عذاب اگر آسمان کا ٹکڑا جو ہے ہمارے اوپر گرانا چاہتے ہو تو ہم اس کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ ظالم کہ جنہوں نے اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اس لیے کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں کہا گیا سب سے بڑا شرک جو ہے، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں ناانصافی کو، اس سے بڑھ کر ناانصافی کیا ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الوہیت میں شریک کر دیا جائے، یا یہ کہ جو اللہ کی خاص صفات ہیں وہ کسی انسان کو یا کسی بزرگ کو یا کسی گزرے ہوئے شخص کو ایٹریبیوٹ کر دی جائے، اس سے بڑی ناانصافی تو نہیں ہو سکتی۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو فاخذت الذین ظلموا الصیحہ، تو پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے شرک کیا تھا، اس صیحہ نے، ایک کڑک نے، ایک چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں رہ گئے اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ یہاں دیکھیے صیحہ کا لفظ آیا، اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب آیا تھا وہاں بھی صیحہ کا لفظ آیا تھا، لیکن سورہ اعراف میں جہاں قوم شعیب کا ذکر ہے کہ جن کے حالات ہم اس رکوع میں پڑھ رہے ہیں، وہاں الفاظ آئے سورہ اعراف میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ انہیں ایک بہت، جسے آپ جھنجھوڑنا کہتے ہیں، زمین کو جھنجھوڑ ڈالا گیا، شدید زلزلہ اس نے آ پکڑا۔ اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر الفاظ موجود ہیں فَأَقْسِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ وہ عذاب کا جس کی تم ہمیں وعید سنا رہے ہو، ٹھیک ہے آسمان سے ایک ٹکڑا ہمارے سروں کے اوپر گرا دو۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اور وہاں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب بھیجا جسے خود قرآن یوم الظلہ کہتا ہے، سائبان والا عذاب، اور اس کے بارے میں تفسیر جو ہے موجود ہے کہ ایک بدلی جو ہے ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس سائبان کی طرح تان دی، اور اس بادل میں سے پانی کی بجائے آگ جو ہے وہ برسی ہے، اور پوری قوم جو ہے ہلاک کر دی گئی۔ گویا کہ قوم شعیب کا جہاں حضرت سورہ اعراف میں قوم شعیب کا ذکر ہے وہاں اخذتہم الرجفہ کے الفاظ آئے، گویا کہ ایک پہلے انتہائی تیز زلزلہ آیا ہے، یا یہ کہ پہلے وہ چیخ اور چنگھاڑ آئی ہے جس کے لیے یہاں الفاظ آئے فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پھر یہ کہ پھر آسمان سے جو ہے وہ آگ کی بارش ہوئی ہے جسے یوم الظلہ کہا گیا، آگ کا سائبان، اور وہ بادل کے جس کے ذریعے آگ ان کے اوپر جو ہے برسائی گئی۔ یہ تین نوعیتوں کے عذاب ہیں کہ جس کا ذکر اس قوم کے معاملے میں ہے۔ حالانکہ یہاں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ان کی سب سے بڑی جو برائی ہے، ایک تو وہ ہے جس کے اندر وہ جس شرک میں وہ مبتلا تھے، لیکن اگر آپ اس سے نیچے کی دیکھیں گے تو ان کے اندر جو سب سے بڑا عیب موجود تھا وہ کیا تھا؟ ناانصافی، ترازو کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مار جانا، ماپ تول کے پیمانے اور وزن کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچانا، اس کے اندر جو ہے انسان جو ہے معاملہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، یہ برائی ان کے اندر موجود تھی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے قتل و غارت بھی ہے، لوٹ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے مال و اسباب جو ہے دوسرے لوگوں کا، قافلوں کا لوٹا جا رہا ہے۔ تو اس برائی کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ تین قسم کے عذاب قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک تو تیز چیخ اور چنگھاڑ، دوسرے وہ رجفہ کے شدید قسم کا زلزلہ، اور تیسرے یہ کہ یوم الظلہ جیسے کہا گیا کہ آگ کا سائبان ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ تان دیا گیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ پھر اپنے گھروں میں رہ گئے، گویا کہ اب وہ رات میں عذاب نازل ہوا، یا آخری پہر رات کا جو جسے آپ بالکل ارلی ان دا مارننگ کہتے ہیں، وہ عذاب ان پر آیا ہے، اور پھر وہ ہوا یہ کہ صبح کے وقت پوری قوم جو ہے وہ اوندھے منہ اپنے گھروں کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے اوندھے منہ کا ذکر کس لیے آتا ہے؟ انسان جب کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے،
ظاہر ہے کہ شدید زلزلہ بھی ہے، رجفہ بھی ہے، اور فرض کیجئے کہ اوپر سے جو ہے آگ کی جو ہے وہ بارش بھی ہو رہی ہے، تو خواہی نہ خواہی انسان اپنے آپ کو چھپائے گا اور اوندھے ہو کر جو ہے زمین پر لیٹنے کی کوشش کرے گا، تاکہ یہ کہ کسی طرح، جسے آپ عام طور پر ہم اپنے یہاں محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے کسی بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں شاید اندھیرے میں آ گیا، بلی مجھے نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ وہ خود بلی کو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ کہ بلی تو اسے دیکھ رہی ہے، اور اس کے آنکھیں بند کرنے سے جو عذاب بلی کی شکل میں اس کے سر پر مسلط ہے وہ تو نہیں ختم ہو جائے گا۔ یہی معاملہ آیا کہ وہ اوندھے منہ جو ہے زمین پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے، شاید اس کو فیس نہیں کر سکتے تھے، وہ کڑک ہے، وہ چیخ ہے، وہ رجفہ ہے، وہ آسمان سے آگ کی بارش ہے، اس کو فیس نہ کرنے کی وجہ سے اوندھے منہ ہو کر فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پھر وہ اپنے گھروں میں رہ گئے اسی طرح اوندھے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ مساکن تو تھے، محلات بھی تھے، بڑے بڑے جو ہے ان کے عیش کدے بھی موجود ہوں گے، اور ممکن ہے جس طرح ان کی ثقافت تھی، ان کا تمدن تھا، بڑے کلب بھی موجود ہوں گے، جس کا ذکر جو ہے میں کر چکا ہوں، خاص طور پر قوم لوط کے ذکر میں، کہ وہاں ان کے ہاں باقاعدہ گویا کہ ان کا وہ معاملہ اجتماعی طور پر کیا کرتے تھے اس برائی کا ارتکاب۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے، لعنت ہے ان مدین والوں کے لیے، جیسا کہ یہی پھٹکار اور دوری ہوئی تھی قوم سمود کے لیے۔ الگ کما بعد سمود، جیسا کہ معاملہ بعد کا ہوا تھا، دوری کا اور لعنت کا قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہاں آپ نوٹ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت اختصار کے ساتھ ہے، یہاں اختصار کے ساتھ ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جس نبی اور رسول کا ذکر حجم آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن حکیم میں تقریباً 6400 کے قریب آیات ہیں، ان میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، گویا کہ حجم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 1/12 حصہ جو ہے قرآن کا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہے۔ یہاں بہت اختصار کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ ان سے پہلے بڑی تفصیل سے ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا 2 رکوعوں پر مشتمل، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پورے رکوع پر مشتمل، پھر حضرت صالح کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور آخری رکوع جو ہم نے 8واں رکوع مکمل کیا تھا اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں معجزات دے کر۔ یہاں آیاتنا جمع کا صیغہ ہے، قرآن حکیم میں جہاں سورہ افتتاح میں ذکر ہے وہاں بھی 2 موضوعوں کا ذکر ہے، ایک تو وہ عصائے موسیٰ، تمام حضرات واقف ہیں اس سے، کہ جو اژدہے کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ظہور کا موقع بھی آیا جب وہ مقابلہ ہوا ہے۔ اولاً تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور اس نے پوچھا کیا نشانی تمہارے پاس ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا اور ایک بہت بڑے جو ہے وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ جس محل کے اندر وہ دربار لگا ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو وہ اژدہا جو ہے اس محل سے بھی لمبا ہو گیا، گویا کہ جب اس نے اپنا پھل اٹھایا ہے تو وہ محل سے بھی اوپر ہو گیا، جس پر تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اور دوسرا معجزہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا دیا گیا تھا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب وہ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ اور معجزات بھی ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے، اور یہ معجزات کون سے جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل میں اس قوم پر مسلط کیے تھے۔ مینڈکوں کا عذاب آیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے، اور اسی طرح چچڑیوں کا عذاب آیا، تعاون رجز جسے کہا گیا، تعاون کا عذاب آیا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے قرآن نے یہاں بآیاتنا جمع کا صیغہ، یہ 9 معجزات ہیں، جن میں سے 2 وہ بھی تھے، جن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لٹھیا تھی یا وہ عصا تھا، اور دوسرے ید موسیٰ تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بہت سی نشانیاں دیں۔ آیات نشانی کو کہتے ہیں، اور یہ نشانیاں تھیں کہ جب قوم بالکل تھک ہار کر اب وہ کوئی آیا ہے آسمان سے، مینڈکوں کا عذاب آیا ہے، خون کی بارش کا عذاب آیا ہے، زفادے ہے، پھر یہ کہ چچڑیوں کا عذاب آ گیا، یہ تمام چیزیں آئیں تو قوم آتی تھی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو جو مسلط کر دیا گیا اسے ہٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، وہ عذاب ان سے سلب کر لیا جاتا تھا۔ پھر یہ کہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی تو کوئی اور عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیتا تھا۔ بآیاتنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وسلطان مبین، اور واضح سند دے کر۔ یہاں ان 2 معجزات کا ذکر ہے جو عصائے موسیٰ یا ید موسیٰ کے شکل میں، ید بیضا ہے۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، پھر وہ قوم جو ہے انہوں نے تو فرعون ہی کی پیروی کی، گویا کہ فرعون کا حکم ان کے لیے سب سے بالا تھا۔
یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے، بادشاہت جسے ہم کہتے ہیں، جس میں بادشاہ مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے احکامات سے آزاد ہو کر اگر کوئی بادشاہ اپنے من مانی احکامات جاری کرنا چاہتا ہے تو سراسر شرک ہے۔ گویا کہ اللہ کے بجائے اس شخص کو یا اس بادشاہ کو کہ جو اس علاقے کا فرما روا ہے، اسے گویا کہ آپ نے سمجھا کہ حکم دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے اور اسی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ اگرچہ اس بات کا کہیں اس کو کسی درجے میں بھی اس کا اس نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ میں نے یہ آسمان اور زمین پیدا کی ہیں، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، تمہارے رزق جو ہے میں پیدا کرتا ہوں، بلکہ یہ کہ وہ اپنے اس حکم کی بات کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، حکم صرف میرا چلے گا، میں کسی اور اپنے علاوہ کسی اور ذات کے حکم کا قائل نہیں ہوں اور نہ تمہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہوں گا، اور اگر کوئی کرے گا تو گویا کہ وہ میرے نزدیک باغی اور سرکش ہے۔ فاتبعوا امر فرعون، تو قوم نے فرعون ہی کے حکم کی پیروی کی، اسی کے پیچھے چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور یقین تھا فرعون کا جو حکم تھا، فرعون جس بات کا لوگوں سے کو دعوت کرتا تھا، جس بات کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، برشید، وہ ہرگز کوئی ہدایت اور فوز و فلاح والی بات نہیں تھی۔ یخدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اور بالآخر یہ فرعون تمام کو لے کر جو ہے جہنم کے دہانے تک پہنچ جائے گا اور اس میں وارد ہو جائے گا، اس میں جھونک دیا جائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور یہ بہت ہی بری گھاٹ ہے۔ ورد یرد آتا ہے کسی شے کے کسی جگہ پہنچ جانا۔ فلما ورد ماء مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب وہ مدین کے پانی کے قریب، وہاں پانی سے مراد ایک کنواں ہے، اس کنویں کے قریب پہنچے تھے اور بہت بالکل بے یار و مددگار تھے، اتنا لمبا طویل سفر کر کے آئے تھے، تو ولما ورد ماء مدین، ورد کسی جگہ کسی گھاٹ پر پہنچ جانا، تو بئس الورد المورود، بہت ہی بری گھاٹ ہے کہ جس جگہ انہیں پہنچایا جائے گا۔ اور لیڈ کرنے والا کون ہوگا؟ فرعون کے جو اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں تک پہنچے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو وہ لعنت ہے ہی، اس لیے کہ اب تو ابد زندگی ان کی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہونے والی ہے۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا تحفہ ہے، بہت ہی برا انعام ہے کہ جن لوگوں کا دیا گیا۔ قرآن حکیم یہاں رفت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ رفت کہتے ہیں صلے کو، بدلہ۔ کوئی شے اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو آپ اچھا بدلہ دیں گے، جسے ہم اجر کہیں گے، جسے ثواب کہیں گے، لیکن اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کے لیے معاملہ سزا کا ہوگا۔ بئس الرفد المرفود، یہ بہت ہی برا انعام ہے، بہت ہی برا تحفہ ہے، گویا کہ بہت بری سزا ہے کہ جن لوگوں کو دی گئی۔ ذالک من انباء القرآن نقص علیک منہا قائم وحصید، یہ ہے وہ چیزیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انباء القرآن، بستیوں والوں کے قصے۔ اب یہاں پھر نوٹ کر لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آ کر ختم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم و فرعون کے انجام پر، یہ قصے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے آپ کو سنائے ہیں وحی کے ذریعے۔ نقص علیک، ہم نے آپ کو یہ بتائے ہیں چیزیں، منہا قائم و حصید، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی بھی قائم ہیں، وہ حصید، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل ختم ہو چکے، نیست و نابود ہو چکے۔ ابھی جو قائم بستیاں ان میں مصر موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور بھی بہت سی بستیاں ہوں گی کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا لیکن بعد میں پھر فَأَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ایک انتہائی تباہ و برباد بستی کے قریب سے گزرے جو غالباً اللہ کے کسی عذاب کے اندر مبتلا کی گئی تھی اور بالکل مردنی چھائی ہوئی تھی، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ وہاں کھڑے ہوئے اور حضرت عزیر نے فرمایا اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندگی عطا کر دے گا؟ یہ جو بالکل ہلاکت سے بالکل دوچار ہو چکی ہے، شاید پھر دوبارہ کوئی وقت آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ بھی کرا دیا اور 100 برس کے لیے ان کے اوپر جو ایک بڑی طویل نیند اللہ نے طاری کر دی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بستیاں کہ جن پر عذاب آیا تھا، ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو آباد ہوئی ہیں بعد میں، جس کی ایک مثال جیسا کہ میں نے عرض کیا مصر موجود ہے، اور پھر یہ کہ بہت سی ایسی ہیں کہ جو اب وہاں کوئی رہنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر کے لیے گئے تھے تو رستے میں یہ بستیاں آئی تھیں، قوم عاد اور سمود کے مساکن آئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے، اور حضور نے فرمایا کہ یہاں قیام نہ کرو، اس لیے کہ یہ بستیاں وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو حسید کہ جو اب جن کے صرف کھنڈر رہ گئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی جو صدوم و عامورہ کی بستیاں ہیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے اوپر وہ آتش فشانی انفجار جو ہے کہ آسمان سے جو پتھر نازل ہوئے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ برسائے گئے تھے، وہ پورا کا پورا علاقہ اس کی زد میں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
ایک اپنی کتاب لکھی تھی کہ جس میں انہوں نے ان علاقوں کے جو سفر کیے تھے تو وہاں اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا وہ لکھا۔ قوم عاد کے مساکن ہیں، قوم سمود کے مساکن تھے، اور اسی طرح سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں جو تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہم آج اگر دیکھتے ہیں کہ مونجو داڑو ہے، کہیں اور کہیں کھنڈرات ہیں، زمین کے کھوتے ہوئے مل رہے ہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئی وہ بستیاں، اگرچہ آج ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ بڑے متمدن بھی تھے، ان کے ہاں بہت ہی عمدہ جو ہے پانی کا نظام بھی تھا، آبپاشی کا نظام بھی تھا، کنویں بھی موجود تھے، گلیاں بھی بڑی سیمیٹریکل تھیں، اور گلیاں آ کر بالکل کنورج ہو جاتی تھی، معلوم ہوتا تھا یہ ان کی کوئی مارکیٹ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کہیں آسمان سے عذاب ہوا، کوئی آتش فشاں پھٹا ہے اور اس کے لاوے تلے جو ہے دبا دی گئی، بعد میں کئی ہزار برس کے بعد کھودا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں یہ بستیاں موجود تھیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ عبرت کے لیے ہے۔ تو منہا قائم و حسید، ان بستیوں میں اب وہ بھی ہیں کہ جو ابھی بھی آباد ہیں، اس وقت عذاب آیا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر آباد کر دیا۔ وہ حسید، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کی جڑیں کٹ چکی ہیں، جو اب وہاں سوائے کھنڈرات کے اب وہاں کوئی شے موجود نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ حال ہی میں گئے تھے وہاں، تو بڑی مشکل سے انہوں نے کوئی ویزا حاصل کیا، وزٹ ویزے پر گئے تھے، تو اپنے ساتھ ان کے کچھ دوست، اور پھر انہوں نے ان علاقوں کی سیر کی تھی۔ سیر سے مراد یہ کہ بہت تیزی سے گزرے، اس لیے کہ اب بھی یہ جو مکہ یا یہ جو عرب کا جو بھی ویزا ہے اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کو نہیں جانے دیتے، اور پھر یہ کہ کچھ عرصہ پہلے تو بالکل پابندی تھی، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول موجود تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کا اگر یہ حکم تھا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کجا یہ کہ وہاں جا کر لوگ پکنک منائیں اور جا کر وہاں جو ہے بہت دیر ٹھہریں اور بہت جو ہے سیر و تفریح کا مزاج بنا کر جائیں، تو یہ گویا کہ وہ عرب قوم کی گھٹی میں یہ چیز نہیں ہے، اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ گئے بھی تو بڑی تیزی سے کسی ایک راہبر کی میت میں گئے تھے، اور جا کر جو ہے بہت ہی چند ہی منٹوں کے اندر جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس علاقے کا دورہ کیا اور واپس آ گئے، اور واقعتاً انہوں نے بتایا کہ ان کے وہ جو پلرز ہیں وہ بھی ان کو نظر آئے، جس کا ذکر قرآن میں، یہ ارم ذات العماد، یہ جو خاص طور پر قوم عاد کا ذکر آیا، قوم سمود کا ذکر آیا، بڑے بڑے بلند ستون بنایا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے وہ جگہ کہ جو انہوں نے پہاڑ کھود کھود کر اپنے لیے جو ہے رہنے کی جگہ بنائی تھی، اپنے مساکن بنائے تھے، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ تو منہا قائم و حسید، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو بالکل ختم ہو چکے، جو بالکل جسے آپ کا یہ حسید اصل میں اس کھیتی کو کہتے ہیں جو بالکل چورا چورا ہو چکی ہو، جیسے قرآن حکیم میں ذکر بھی موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا ایک باغ تھا، بہت کھیتی تھی، اور پھر یہ کہ اسے بڑا غرہ ہو گیا اپنے باغ پر، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی آسمان سے باد سرسر کا ایسا تیز جھونکا آیا کہ اس کو فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کہ اس بالکل ہری بھری کھیتی کو ہم نے ایسے کر دیا جو بالکل چورا چورا ہو چکی ہو، اور ظاہر ہے کہ چورا چورا ہونے کے بعد تو کسی شے کا وجود باقی نہیں رہتا۔ یہی معاملہ ان بستیوں کا، جو حسید، کہ جنہیں چورا چورا کر دیا گیا، جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جن کے کھنڈرات باقی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ آج اگر یہ بطور نشان عبرت آج موجود ہیں تو یہ اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اس انجام تک پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نوعیت کا عذاب استیصال اب نہیں ہے کہ پوری امت کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ اب امت جو ہے کسی ایک جگہ تو ہے نہیں، خطہ ارضی کا کوئی حصہ بھی شاید ایسا موجود نہ ہو کہ جہاں جو ہے کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو۔ جس طرح عام طور پر آپ نے معلوم ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اخبارات میں بھی آتا رہا کہ یہ اذان جو ہے اس روئے ارضی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جبکہ اس روئے ارضی کے کسی نہ کسی جگہ سے اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اور اذان کی آواز ہے کیا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ تمام چیزیں گویا کہ بہت بڑی دلیل ہیں اس بات پر کہ اس کائنات پر تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کی کبریائی نہ ہو رہی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جاتی رہی ہو۔ تو ما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ آج نشان عبرت ہے یہ بستیاں تمہارے سامنے، لیکن یہ اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے اب عذاب استیصال نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ عذاب جو ہے اس گویا کہ ہم پر آ ہی نہیں سکتے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے، بلکہ عذاب ہی کی ایک شکل یہ ہے کہ جس میں آج ہم مبتلا ہیں، جو ایک دہشت ہے، جو خوف ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ عَذَابَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جیسا کہ کہا گیا کہ ہمیں بھوک کا، بے روزگاری ہے، اور پھر افلاس ہے جس کے اندر انسان جو ہے خودکشی تک پہنچ رہا ہے، پھر یہ کہ خوف اور دہشت کی فضا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں۔
اور ذرا اس کا انالیسس کیجیے، تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ آج سے 50 برس پہلے ہم جس مقام پر تھے آج کتنے ہم نیچے آ چکے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے جنازہ نکل چکا، لین دین میں ہمارا وہ معاملہ یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے شرمائیں یہود، اور پھر ہماری جو بھی ہماری معاشرت ہے، ہماری معیشت ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جا سکے کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ خرابی ہی خرابی ہے، اور یہ معاملہ ڈاؤن فال ہی ڈاؤن فال کا ہے۔ اس کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آسمان سے جو ہے نہ کوئی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اگرچہ زلزلے بھی آتے رہے ہیں، بہت سے اور عذابوں کی شکل بھی آتی رہی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اگر معاملات، احساسات اتنے کند ہو جائیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم صرف یہ کہ وطن بادی اسباب ہے اس کی بنیاد پر یہ کچھ ہوتا رہا، تو یہ ہماری اپنی محرومی ہے۔ جبکہ قرآن حکیم تو کہتا ہے ذالک بما قدمت یداک، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر وہ آیت واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس آزمائش اور اس عذاب اور اس فتنے سے بچو کہ جو صرف انہی لوگوں کو اپنی جو ہے جکڑ میں نہیں لے گی کہ جو اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی بستا ہے، تو جب عذاب آتا ہے تو اس کے اندر نیکوکار لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے موت تو انہیں آنی ہی ہے، چند برسوں کے بعد آنی تھی، لیکن یہ کہ عذاب سے وہ لوگ صرف اس طرح نہیں بچائے جائیں گے جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو بچاتا رہا، اہل ایمان کو بچاتا رہا۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف انہی لوگوں کو اپنی جو ہے اس کے اندر نہیں لے گا کہ جو ظلم کرنے والے تھے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا۔ فما اغنت عنہم آلیتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو ان کے آلہہ اور جن جن کو وہ پکارتے رہے تھے اللہ کے سوا، ان کے کسی کام نہیں آ سکے، نہ اس عذاب دنیاوی سے انہیں بچا سکے، اور آخرت کے بارے میں اگر کہیں ان کے اندر کوئی آرزویں تمنائیں ہیں کہ شاید قیامت کے دن یہ ہمارے معبود جو ہے جن کے نام پر ہم نظر نیازی کرتے رہے تھے، جن کے نام پر ہم جو ہے ڈنڈوت کرتے رہے، جن کے سجدے کرتے رہے، شاید قیامت کے دن ہی ہمارے کسی کام آ جائیں، لیکن یہ کہ نہ اس دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اور نہ آخرت میں ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم آن پہنچے گا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان آلہہ نے اور اللہ کے سوا جو ان کے معبود تھے، انہوں نے سوائے ان کی تباہی اور ہلاکت کے کسی شے میں اضافہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی نجاست تو یہ شرک ہے، اور شرک کے اندر جس طرح وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اسی سمت میں آگے سے آگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی تباہی اور ہلاکت ہی میں اضافے کا موجب بن رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک تشبیہ یہ بھی دی جا سکتی ہے، جبکہ قوم عاد کے اوپر وہ عذاب آیا اور بہت تیز ہوا چلی ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود جو بڑے بڑے مجسمے بنائے تھے، وہ جب گرے ہوں تو اس کے نیچے آ کر ہی بہت سے لوگ مر گئے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ خدا کے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، جن کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کے نام کے اوپر نظر نیازے کیا کرتے تھے، جب وہ تیز و تند ہوا چلی ہے تو اس کے بوجھ تلے آ کر خود اس کے ماننے والے اور ان کی پوجا کرنے والے جو وہ ہلاک ہو گئے ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بعید از قیاس ہو، لیکن بہرحال معاملہ اصل میں یہ ہے کہ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آن پہنچا ہے تو پھر کوئی شے ان کو نہیں بچا سکے گی۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں اضافہ کیا ان کے معبودوں نے سوائے ان کی ہلاکت اور تباہی میں اضافے کے۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، یہ ہے تیرے رب کی پکڑ۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے تو ہم چونکہ بار بار قصے سنتے رہے ہیں، بار بار ان کے حالات ہمارے خود سماج سے ہو کر جو ہے وہ گزرتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی شاید شدت کا احساس نہیں ہے، لیکن انسان آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں اپنے آپ کو اگر اس ماحول میں لے جائے اور پھر صیحہ کا تصور کرے اور رجفہ کا تصور کرے اور آسمان سے آگ کی بارش کا تصور کرے، پتھروں کی بارش کا تصور کرے، تو واقعتاً انسان جو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ ہے ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی، اس لیے کہ وہ تو القوی ہے، اس سے بڑھ کر تو اور تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اذا اخذ القری، جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، وہی ظالمۃ، اور اللہ تعالیٰ معصوم لوگوں پر عذاب نہیں لاتا۔ پہلے انبیاء اور رسول میں تو اہل ایمان اور رسول وقت جو ہے ان کو اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نکال لیتے تھے اور پوری بستی کو ہلاک کر دیتے تھے، لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اور اب اس کے بعد تو اور کوئی رسول نہیں، اور حضور کی امت کے لیے عذاب استیصال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور مختلف شکلوں میں آتا ہے، او یلبسہم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، اس عذاب کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کو مختلف فرقوں کے اندر متفرق کر دے، مختلف حصوں میں بانٹ دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ آج کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے،
اس کے بارے میں آپ کا میڈیا بہت کھود کر جو چیزیں نکال کے لا رہا ہے. اس سے پہلے تو چونکہ میڈیا نہیں تھا لہٰذا صرف سطحی طور پر چند باتیں آ جایا کرتی تھی، لیکن اب آپ کے جو ہے وہ جسے آپ کا یہ فوٹیج بھی جاری ہو جاتی ہے اور فوری طور پر اس موقع کے کیا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اس میں کیسی کیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کر کے ادھر دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی آگ لگا دی گئی اور معلوم ہوتا ہے پہلے سے پورا کچھ پلان موجود تھا. اس سے پہلے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. آج اتنی سائنس آگے سے آگے جا رہی ہے، آپ ان تمام چیزوں کی جو ہے بالکل جڑ تک پہنچ جاتے ہیں. او یلبسکم شیعا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر دے، ان کو گروہ میں تقسیم کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو اس حوالے سے گویا کہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے ٹھیک ہے اس نوعیت کا عذاب شاید اللہ کی طرف سے نہ ہو، لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے یہ عذاب خداوندی کی بہت سی شکلیں ہیں کہ جو موجود ہیں. اذا اخذ القری وہی ظالمۃ، جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ان بستی والوں کو اور وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی علیم دردناک ہے، المناک ہے. المناک ہماری اردو زبان کا لفظ ہے علیم، اسی سے نکلا الف سے. ایک علیم ہے عین سے، اس کے معنی ہے جاننے والا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہ علیم ہے. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کا عذاب اور اس کی پکڑ جو ہے بہت دردناک بھی ہے اور بہت زور آور بھی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً ان تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، جو آسمان سے عذاب نازل ہوتا رہا ہے، جو اللہ نے معجزے دے کر رسولوں کو بھیجا، یہ تمام چیزیں کیا بالکل اسی لیے کہ اس سے کوئی شے حاصل نہ کی جا سکے، بلکہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے سبق حاصل کرنے کی، جسے مورل لیسن کہتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً انہی واقعات میں، انہی باتوں میں نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں آخرت کے عذاب کا خوف ہے. دیکھیے آخرت کے عذاب کا خوف ہوگا تو انسان اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا. وہ عذاب کی شکل میں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بابی انتشار بھی اللہ کا عذاب ہے، بے روزگاری بھی اللہ کا عذاب ہے، خوف اور دہشت بھی اللہ کا عذاب ہے، بشرطے کہ آخرت کا عذاب ہو، اس کے عذاب کا جو ہے انسان کے ذہن کے اوپر وہ خیال مستولی ہو. بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا من جعل ہمومہا ہما واحدا ہم الآخرہ، جس شخص نے اپنے تمام امیدیں اور تمام تمنائیں اور تمام آرزویں، تمام ہموم، ان کو فوکس کر لیا آخرت کے ساتھ، ہم الآخرہ، جس شخص نے اپنے تمام ہموم کو فوکس کر لیا آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے جو بھی کام ہے، جو بھی ہموم ہے، ان کا ازالہ فرما دے گا. من جعل ہمومہا ہما واحدا ہم الآخرہ. تو یہی معاملہ یہاں ہے کہ جس کے سر کے اوپر اللہ کی وہ آخرت کے عذاب کا خیال مستولی ہے، تو یقیناً اسے تو ان تمام واقعات کے اندر بڑی عبرت بھی حاصل ہو رہی ہے، بڑی نصیحت بھی مل رہی ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، قیامت کا دن. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمام لوگوں کو گویا کہ مشہود کہتے ہیں جو شاہد ہوں گے، جنہیں گواہ ٹھہرا لیا جائے گا. یوم مجموع کا یہاں لفظ آیا، جمع ہونے کا دن. یوم القیامہ، اللہ کے حضور کھڑا کیے جانے کا دن. اسی طرح سورہ تغابن موجود ہے جہاں ذالک یوم التغابن کہا گیا کہ وہ ہوگا اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اب یہ مختلف انداز سے گویا کہ اس قیامت کے دن کی تعبیر کی گئی کہ وہ دن کہ جس دن تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے. یوم البعث بھی کہا گیا، جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جس دن تمام لوگوں کو اپنے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے، جزا و سزا کی جو اب نوید ہوگی یا سزا ہوگی ان دونوں کے لیے. اور پھر یہاں فرمایا گیا ذالک یوم مجموع، جس دن کے لوگوں کو سب کو جمع کر دیا جائے گا اس بڑے مقصد کے لیے. اور سورۃ تغابن میں فرمایا گیا ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے کہ جو ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن ہے. اس دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو ممکن ہے بڑا جیتا ہوا سمجھے، روپیہ پیسہ، مال و دولت، جائیداد، کاروبار، بزنس، بینک بیلنس، ہر شے آگے سے آگے ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ آخرت کے اعتبار سے تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والا ہوگا، تو وہ دن فیصلہ کرے گا کہ کون شخص وہ ہے کہ جو واقعتاً ہارا ہوا ہے اور کون شخص وہ ہے کہ جو واقعتاً جیتا ہوا ہے. اس دنیا میں کوئی شخص انتہائی قسم پرسی میں زندگی بسر کرتا ہوا بھی آخرت میں انتہائی جیتا ہوا شمار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر ایمان اور تقوی موجود ہو، اللہ کی فرما برداری موجود ہو، حق اور انصاف پر چلنے والا ہو، راست باز ہو، پاک باز ہو. یہ اوصاف ہوں گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے. لیکن اس دنیا میں قارون کی سی دولت بھی اگر اسے حاصل ہو لیکن فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، معصیت کرنے والا ہے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو اس دنیا میں اپنے آپ کو لاکھ و کامیاب شخص سمجھتا ہو، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے کہ جو ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن ہے.
تو ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے کہ جس دن جو سب کے پیش ہونے کا دن ہوگا، جو گواہی کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس قیامت کو مؤخر نہیں کرتے مگر ایک خاص متعین کے لیے، متعین وقت کے لیے۔ لاجل معدود، معدود کہتے ہیں ایک وعدے کا وقت جو اللہ نے طے کر دیا۔ اور یہاں اس بات کو نوٹ کر لیے کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل کے خاص طور پر میں حوالہ دوں گا، جو حضرات جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی چونکہ بڑی تفصیلی غالباً کئی جمعوں پر قرآن اکیڈمی کی جامع مسجد میں حدیث جبرائیل کا بیان ہوا تھا، اس میں جو سوالات حضرت جبرائیل نے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضور سے کیے تھے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، پھر یہ کہ احسان کے معنی کیا ہیں، پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے جتنا کچھ علم اسے ہے اس سے زیادہ علم جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن میں کہہ دیا گیا ان اللہ عنده علم الساعہ، علم ساعہ جو ہے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے انبیاء اور رسول کو بھی کوئی علم نہیں دیا، ان اللہ عنده علم الساعہ۔ تو یہاں فرمایا کہ لاجل معدود، ایک وقت معین ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا میں، جو حکمت میں ہے، اگرچہ اس کی علامات بہت سی ہیں جو اس حدیث جبرائیل میں بھی آئی ہیں۔ ان علامات کے سامنے رکھتے ہوئے انسان اب کہہ سکتا ہے کہ اب قرب قیامت کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اب قیامت کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں لگتی، لیکن کہ قیامت کا وقت کب ہوگا اور کیسا ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کی کیفیت جو قرآن حکیم میں آئی ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ہے، لیکن بہرحال جب وہ وقت آئے گا اس کا تصور انسان کر کے اب گویا کہ جسے آپ کہیے کہ دہشت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے عظیم کرے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج کو یکجا کر دیا جائے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح تم اپنی کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بساط کو بھی لپیٹ لے گا۔ یہ تمام انداز اختیار کیے گئے ہمیں، تو ہمارے گویا کہ الفاظ کے اعتبار سے ہمارے ذہن کے قریب ہو کر بات کرنے کی کوشش کی گئی۔ باقی یہ کہ اس وقت کا معاملہ کیا ہوگا وہ تو ہر شخص کے علم میں اسی وقت آئے گا کہ جب وہ وقت اللہ کی طرف سے جو متعین ہے وہ اس پر آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ دنیا کی قیامت کو تو اپنے آپ سے دور سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہے ابھی قرب قیامت کی علامات ہیں۔ ابھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود ہوگا، نزول آسمانی ہوگا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ پورے روئے ارضی پر اللہ کا جو ہے وہ کلمہ نافذ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ وہ پانچواں دور کے جس میں وہی خلافت علی منہاج النبوہ والی جو ہے وہی معاملہ جو ہے پوری روئے ارضی پر ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت اس وقت تک آئے گی جب کہ کوئی ایک شخص بھی جس کے دل میں ایمان کی رمق بھی ہوگی اگر وہ موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بارے میں احادیث تشریح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ہوا چلائے گا، انتہائی پرسکون ہوا، کہ وہ اہل ایمان جن کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان کا مظہر کیا، ان کے اعمال صحیح ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت ہی سہولت والی ایک موت جو ہے طاری کر دے گا، اور گویا کہ اب اس کے بعد پھر اس روئے ارضی پر وہی ہوگا شیطان ننگا ناچ ناچنے والا، اور اس موقع پر قیامت آئے گی۔ اب وہ کتنا دور ہے، یہ تو ہے دنیا کی قیامت، لیکن دنیا کی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو اس دنیا سے جب یہاں سے لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، تو اس کی قیامت تو اس کے سر کے اوپر ایک موت کی شکل میں مسلط ہے، وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، حضور نے فرمایا جس شخص پر موت وارد ہو گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اب وہ دنیا کی قیامت ابھی خواب 600 700 2000 برس بعد آنے والی ہے، لیکن اس شخص کے لیے تو قیامت واقع ہو گئی جس کے اوپر موت طاری ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے لیے دارالعمل تو ہے نہیں، ایک عالم برزخ میں سے گزار کر جس میں گویا کہ اس کی اخروی زندگی کی ایک ریفلیکشن جو ہے اس پر واضح کر دی جائے گی۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بڑھ جاتا ہے، تو یہ قیامت وہ بڑی جب آئے گی جب دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا، وہ تو یوم الحساب ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے۔ لیکن اس دوران کا عرصہ جو عالم برزخ کا عرصہ ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، اور اس میں کیا کیفیات ہوں گی وہ تمام چیزیں عالم غیب سے متعلق ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس قیامت کو مؤخر نہیں کرتے مگر ایک خاص متعین وقت کے لیے جو اللہ کی جناب میں مقرر ہو چکا ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، اور جس دن وہ قیامت آئے گی اس دن کسی جان کو یارہ نہیں ہوگا کہ وہ کلام کر سکے مگر اللہ کے اذن کے۔ فمنہم شقی و سعید، اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ کلام سے مراد کیا ہے۔ تمام تفاسیر نے اس کا ذکر کیا، یہاں ہے اصل میں شفاعت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے رسول ہیں
وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ احادیث بھی اس ضمن میں موجود ہیں، لیکن خاص طور پر بیلنس کیجئے، سورہ بقرہ میں 2 مقامات ہیں کہ جہاں شفاعت کی کلیت نفی کی گئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے بچو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ 2 مقامات ہیں جہاں شفاعت کی کلیت نفی کر دی گئی۔ ہاں سورہ بقرہ ہی کی آیت الکرسی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، خاص طور پر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ شفاعت کا بہت بڑا انسان کا جو تصور تھا وہ ریڈیوس ہو کر بہت کم ہو گیا، الا باذنہ، سوائے اللہ کے اذن کی۔ اب معلوم ہوا کہ اس میں تو گویا کہ شفاعت باطلہ کے وہ تصورات کے جس میں اکثر و بیشتر ہمیں مبتلا کر دیا گیا کہ جو کوئی بھی مسلمان ہے اللہ کے رسول جو ان کے لیے شفاعت کریں گے، بلکہ یہ کہ بعض تو روایات ایسی سنائی جاتی ہیں کہ حضور اڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جب تک میری امت کے ایک ایک فرد کو جو ہے نجات نہیں دی جائے گی اور ان کو جو ہے جنت میں نہیں پہنچا دیا جائے گا، میں ایک قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوں۔ عجیب و غریب قسم کے جو افسانے اور قدیم قسم کی باتیں جو ہے لوگوں میں مشہور کر دی گئی، جبکہ آپ اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو اس تصور کی قطعا نفی ہوتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب معلوم ہوا کہ معاملہ تو بڑا محدود ہو گیا۔ اسی طرح یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ سے، کسی کو کلام کا یارہ نہیں ہوگا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہ شفاعت باطلہ جسے ہم تلک امانیہم کہہ دیجئے کہ ہماری جو ہے بہت ہی اچھی آرزوئیں بھی ہیں، بڑی اچھی تمنائیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ یا تو پھر قرآن حکیم کی ان آیات کو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف اور ان تمام باتوں کی بات کی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ ایک طرف کر دیجئے اور صرف اس ایک کا پلڑا اتنا بھاری کر دیجئے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جو بھی خواہ بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول کی شفاعت جو ہے ہمیں حاصل ہو کر رہے گی، یہ تصور وہ نہیں ہے جو قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ وہ شعر میں نے خاص طور پر یہاں لکھا بھی تھا، اگرچہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بھی مفہوم ہے اس کو آپ خود اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ خدا اگر پکڑے تو چھڑا لے محمد، نعوذ باللہ، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ شرک جو ہے اپنے آخری انتہا کو ہے۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاید اپنے سے بھی بڑھ کر اختیار دے دیا کہ محمد کو اگر کسی نے محمد نے اگر کسی کو پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تو اللہ تعالیٰ میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو چھڑا سکے۔ ہاں اگر اللہ نے پکڑ لیا ہے تو محمد کو اختیار حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جہاں چاہے تو چھڑوا لے۔ اب یہ اصل میں ہے وہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ جس کی نفی آپ کو احادیث میں بھی مل جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ بارہا میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا کہ حضور نے اپنے خاندان کی چند خواتین کو جمع کیا اور انتہائی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہے، آخر میں آپ نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ یا تو اس خطبے کو آپ احادیث کی کتابوں سے کھرچ کر نکالتے، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش تمہیں خود ہی کرنی ہے، اس کا اہتمام تمہیں کرنا ہے۔ فانی لا املک لک من اللہ شیئا، معاذ اللہ، کیا حضور جھوٹ بول رہے ہیں کہ اپنے لخت جگر کے لیے بھی کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گے؟ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ، مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست اگر فاطمہ کو خود کرنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو میں اور آپ کے شمار میں آ گئے۔ یا صفیۃ امۃ رسول اللہ، یا صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست خود کرو۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ اصل میں ایک تصور تو وہ ہے جو وہاں سے مل رہا ہے، اور ایک وہ باطل شفاعت باطلہ کا تصور جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے، خار ہیں بدکار ہیں۔ پھر یہ کہ شیطان جو ہے یہی بات جو ہے انسان کو پٹی پڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، الغفور ہے، الستار ہے، الودود ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ یہ عورت جو ماری ماری پھر رہی ہے اس کے دل میں بچے کی جو محبت ہے، بچہ اسے گم گیا۔ پچھلی مرتبہ وہ حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راوی ہے کہ اللہ کے دل میں اس عورت سے بھی زیادہ محبت اپنی مخلوق کے لیے ہے۔ اگر یہ دلائل آپ سامنے لائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو معاملہ جو ہے وہ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری طرف عدل و انصاف کا بھی معاملہ ہے۔
ایک وہ شخص جس نے دوسروں پر ظلم کیا ہے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہے، دوسروں کے لیے سہان روح بنا رہا ہے، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو چھوڑ دے گا صرف شفاعت کی بنیاد پر؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ العدل ہے، سراپا عدل کرنے والا ہے، مقسط ہے، قسط و عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے۔ لیکن یہ کہ اس معاملے کو رکھا گیا، اور اس بارے میں اس تصور کو رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں بھی ہیں، بدیاں بھی ہیں، کوئی نیکیوں کا پلڑا کچھ ہلکا رہ گیا، بدیاں کا کچھ باری ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول اگر اللہ کی جناب میں شفاعت کریں اور سفارش کریں کہ کچھ نیکیاں جو ہے اس کے پلڑے میں اگر اور ڈال دی جائیں تو یہ جنت میں پہنچ جائے، یہ بات تو ٹھیک، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو سراپا نجاست ہی نجاست اور صرف انسان کا تکیہ جو ہے اللہ کی اس شفاعت اور اس تصور کے اوپر رہ جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو سوائے یہ ایک حد سے گزری ہوئی بات کے اور کچھ نہیں ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن، جو قیامت کا دن جب آئے گا تو کسی جان کو یارہ نہیں ہوگا بات کرنے کا، کلام کرنے کا، الا باذنہ، مگر اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو شقی لوگوں پر مشتمل ہوگا، جو بدکار ہوں گے، جو باغی ہوں گے، سرکش ہوں گے، اور انجام کار بدبخت ہوں گے۔ یہاں بھی ترجمہ بدبخت کیا گیا، وہ سعید اور نیک بخت۔ بدبخت وہ ہیں کہ جن کی اب اخروی زندگی تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والی، اہل جہنم میں سے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، فوراً دعا کرنی چاہیے، پروردگار کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو۔ اور صرف دعا سے تو کام نہیں چلتا، جب تک انسان اس کے لیے اپنے اندر ایک عزم اور ارادہ بھی نہ رکھے، اور اس رستے پر آگے چلنے کے لیے انسان خود کوشش نہ کرتا رہے۔ ورنہ یہ کہ صرف دعاؤں سے معاملہ جو ہے اگر چلے اور انسان اپنی روش کو تبدیل کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ تصور وہ تو نہیں جو قرآن دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پس وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، جو شقاوت والے ہیں، جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو یہ لوگ ہوں گے کہ جو آگ میں جھونک دیے جائیں گے، جس میں اب ان کا چیخنا بھی ہوگا اور پکارنا بھی ہوگا، چیخنا چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ اللہ تعالی زمین و آسمان کو قائم رکھے گا۔ اب اس کے بارے میں وقت ہمارا ختم ہو گیا، لیکن چند آراء ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ درس میں وہ باتیں ہمارے زیر درس آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر واضح فرما دے، اور ہمارے اندر واقعتاً اپنے دین اور اپنے قرآن کے اتباع کا جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ضلالت اور گمراہیوں سے بچائے جو بالآخر انسان کو جو ہے اللہ کی فرمان برداری سے اور اللہ کی عبادت سے منحرف کر دیتی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔